کو ماموں کیسے بناتے ہیں؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بے شک ہم نے قرآن یاد کرنے کے لیے آسان فرما دیا ہے، تو ہے کوئی یاد کرنے والا؟ تو یہاں پہ قرآن کو یاد کرنا آسان فرمایا ہے. بعض لوگ اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان بنایا، تو وہ بیچارے قرآن پاک کو سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے. قرآن سمجھنے کے لیے آسان نہیں ہے، یاد کرنے کے لیے آسان ہے. یہ وجہ ہے کہ 6 سال کا بچہ بھی ہمارا قرآن عظیم کو پورا کا پورا یاد کر لیتا ہے. لیکن سمجھنا اگر آسان ہے تو پھر آپ بتائیے کہ ہر شخص کے قرآن سمجھ کے عالم نہ بن جاتا. ہر شخص ایک بہت بڑا عالم دین ہوتا ہے. جو قرآن پڑھتے جاتے اس کو سمجھتے جاتے. جب سمجھنا آسان رکھا ہے اللہ نے تو ہر گھر میں ایک عالم ہوتا، قرآن کا عالم، جو قرآن کے تمام علوم کو جانتا ہوتا. لیکن ایسا نہیں ہے. لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ اس کے ظاہری مفہوم کو اس طرح بیان کرنا کہ یہ قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان بنایا گیا ہے، لہٰذا ہم خود بھی اپنی محنت سے اس کو سمجھ سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے. اگر کوئی اس کا دعوے دار ہے تو وہ غلطی پر ہے. علی بھی اگلا سوال ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ کے ترجمہ میں کسی جگہ نصیحت کے لیے آسان کر دیا گیا الفاظ آتے ہیں اور کسی جگہ یاد کرنے کے لیے آسان کر دیا. کون سے ترجمہ کو فالو کریں؟ یہ سر یہ قرآن شریف سے مولانا شریف کو نکالیں گے تو ترجمہ صحیح ہوگا نا. صحیح. پہلی بات ہے آپ نے بسم اللہ پڑھی، بسم اللہ سے زیادہ ضروری اعوذ باللہ پڑھنا ہے. سورۃ النحل میں آیا کہ جب بھی قرآن کی تلاوت کرو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو. شیطان مردود کے اگینسٹ اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو. تو سورہ التوبہ سے پہلے بھی اعوذ باللہ پڑھنی چاہیے. البتہ جب سٹارٹ کر رہے ہو تو بسم اللہ کے بغیر پڑھیں. اگر بیچ میں سے آپ پڑھ رہے ہیں تو بسم اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں سورہ توبہ میں بھی. تو ایک میں نے شرعی مسئلہ بھی آپ کو بتا دیا اس میں. جزاکم اللہ خیر. تو یہ جو وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ جو قرآن میں آیت ہے، یہ کم از کم 5 دفعہ ریپیٹ ہوئی ہے سورۃ القمر میں. ہم نے قرآن نصیحت کے لیے آسان کر دیا تو ہے کوئی سمجھنے والا؟ یہ ہے اس کا مطلب. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ذکر عربی میں کس کو کہتے ہیں؟ یاد دہانی کو. جو بھی آپ ذکر کرتے ہیں سبحان اللہ الحمدللہ، اسے ذکر کیوں کہتے ہیں؟ اللہ کی یاد. قرآن میں آیا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، سورۃ الحجر آیت نمبر 9. اس الذکر سب سے بڑی یاد دہانی کو ہم نے نازل کیا، ہم اس کی حفاظت کرنے والے. یہ یاد دہانی کس چیز کی ہے؟ آخرت کی، اللہ کی یاد. صحیح. تو جب ذکر کا لفظ موجود ہے، یہ اصل میں 2 نمبری پتہ کیا ہوئی ہے؟ یاد دہانی لفظ جو ہے نا، اس سے انہوں نے 2 مقصد اچیو کر لیے. اپنی پبلک کو بھی گولی کروا دی ہے اور ہمارے جیسے لوگوں کو بھی گولی کرانے کی کوشش کی. سر سانو کرا نہیں سکتے، صرف کوشش کرتے ہو. سانو نہیں کرا سکتے. کیوں؟ کیونکہ نام ہے بابی، نام ہے بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. انہوں نے پتہ کیا کیا ہے؟ ہم نے قرآن یاد دہانی کے لیے آسان کر دیا ہے کوئی یاد کرنے والا؟ اس سے ایک عام آدمی کیا سمجھے گا؟ ہم نے قرآن حفظ کرنے کے لیے آسان کر دیا، یہی سمجھے گا نا. انہوں نے بڑی چلاکی کی آپ سے. یہ یاد دہانی سے مراد ہے کسی کو یاد کروانا. میں اگر آپ کو یاد کرنا ہی آیا ہوا تھا، اس کا کیا مطلب ہے؟ میں آپ کو نصیحت کر رہا ہوں. یاد کرنا پچھلی بار تو موٹر سائیکل اتنا تیز چلا رہا تھا، تیرا ایکسیڈنٹ ہوا. تو یہ جو میں یاد دہانی کروا رہا ہوں اس کو کیا کہہ رہا ہوں؟ نصیحت. نصیحت کے لیے انہوں نے ایڈی مشکل اردو کٹی کہ تاکہ کسی قرآن کو ترجمہ نہ پڑھ ہی نہ لے. اور جب ہم یہ کہ آپ نے ترجمہ غلط کیا، وہ کہیں گے جی ہم نے دیکھا نا یاد دہانی کیا ہوا ہے نا، یعنی نصیحت. اور عام آدمی سمجھ رہا ہے قرآن حفظ کرنے کے لیے آسان ہے تو ہے کوئی حفظ کرنے والا؟ اور اللہ نے کیا کہا تھا؟ قرآن ہم نے یاد دہانی نصیحت کے لیے آسان کر دیا. ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ قرآن نصیحت کے لیے دنیا کی آسان ترین کتاب ہے اور اس کا پرائمری مقصد بھی نصیحت ہے. باقی جو مسائل ہیں وہ تو عام بندے کی ضرورت، ہر بندے کی نہیں ہوں گے، کسی کسی کے ہوں گے. اگر آپ کہیں گے ایک عالم جو ہے وہ مجھے ایمبریولوجی سمجھانا شروع کر دے قرآن سے یا جیولوجی، وہ تو پھر سمجھا بیٹھا، ٹھیک ہے. لیکن ایک عام آدمی بھی جو اردو پڑھ سکتا ہے وہ آپ کو بتا سکتا ہے قرآن کہتا ہے کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، اصل زندگی آخرت کی ہے. نبیوں کی پیروی کرو، ماں باپ کی اطاعت کرو، اسی طریقے سے زنا سے بچو، چوری سے بچو. یہ سارے کے ساری چیزیں تو عام آدمی بھی نصیحت والی. تو یہ قرآن میں یہ جو آیت کا ترجمہ ہے، نصیحت کے لیے قرآن آسان کر دیا. مسئلہ نمبر 115 میرا دیکھنے، اور انشاءاللہ یہ محفل قرآن جب ہوگی نا اس وقت یہ ساری انجینئرنگ ہوگی. یہ والی بھی جو انہوں نے یہ بے ایمانیاں کی ہوئی ہیں، ترجمہ ہی بدل دیا ہے. اور ایسا بدلا ہے اٹھو مت بیٹھو، پتہ ہی نہ چلے. یہ طریقہ واردات ہوتا ہے نا. جیسے بارش شریف میں لکھا ہے قبروں کا طواف تعظیمی حرام ہے، البتہ اگر برکت کے لیے گردے مزار پھیرے تو حرج نہیں.
کیڑ پاسے جائے بندہ, ایک عام آدمی پوچھ لے کہ یار آپ نے جو ہے وہ لکھ دیا ہے جی گرد مزار برکت کے لیے پھیلا جا سکتا ہے, تو اس کو کیا جواب دیں گے؟ اس کو کہیں گے یار پیچھے پڑھو نا, میں لکھا نا طواف تعظیمی حرام ہے. الزام لگا رہے علماء ہوتے. اور کوئی طواف والا آ جائے کہ آپ نے لکھا جی طواف تعظیمی حرام ہے قبر کا, کہیں گے سر آگے بھی پڑھو نا کہ گرد مزار اگر برکت کے لیے پھرے تو ٹھیک ہے, اٹھو مت بیٹھو. یہی کام المہند المفند میں انہوں نے کیا ہے. وہ کہتے ہیں رہا بزرگان دین کی قبروں اور سینوں سے فیض حاصل کرنا. اب سینے سے پتہ نہیں ٹیکا لگا کے فیض نکالتے ہیں, کیونکہ اگر ان کی تعلیمات سے حاصل کرنا ہے وہ تو زبان سے بولیں گے تو حاصل ہوگا نا, سینے سے کیسے کوئی چیز نکالی جاتی ہے. ٹھیک ہے, میں اس پہ لفظ نہیں بولنا چاہتا, مطلب وہ کوئی انہوں نے دودھ تو نہیں پلانا. تو کیوں خون پی رہے ہو بھائی؟ ہم جب آپ کا نہیں خون پی رہے, جو پی رہا ہے نا دیوبندیوں میں, تو وہ اس کو جا کے پھر آپ پکڑو. سینے سے فیض کیسے حاصل کریں گے؟ سینے سے مراد یہ ہے کہ وہ جب جفی ڈالیں گے اور سارا علم ٹرانسفر کر دیں گے, وہ یہ کہنا چاہ رہے ہوتے ہیں. تو لکھا ہے کہ رہا قبروں اور سینوں سے فیض, تو ہم اس کو جائز سمجھتے ہیں مگر خواص کے طریقے سے, اس طریقے سے نہیں جس طرح عام بندے کرتے ہیں. کتنی بڑی انجینئرنگ کرنے کی کوشش کی ہے, لیکن سر تسی انجینئر تو ہے نہیں ہو, تسی انجینئرنگ کر ہی نہیں سکتے. تو آڈے نال انجینئرنگ ہوئے گی انشاءاللہ تعالی 22 نمبر مرتبان دے ذریعے. احمد دیوا تو شراب بھی سنا دینا.